لبیک 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 تاجدار ختم نبوت آیا آیا پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا؟ کیا بات، کیا بات، ماشاءاللہ، کیا بات، کیا بات، ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من یشفع عند حضرت طہ اشفع لنا یا اوجہ الشفاعہ، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ کیا دبے وہ کہ جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، کیا دبے وہ کہ جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ محترم ذی وقار مرکزی ناظم اعلیٰ اور رکن شورا تحریک لبیک پاکستان، قبلہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا غلام غوث بغدادی دامت برکاتہم عالیہ، اور اسٹیج پر موجود ہمارے شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء، ہمارے سندھ کی شان اسیر ناموس رسالت بزرگ ہستی حضرت علامہ مولانا مفتی صوفی رضا محمد عباسی صاحب حفظ اللہ تعالی، اور پیر طریقت رہبر شریعت امیر ضلع جنوبی سندھ پیر آغا عمر جان سرہندی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اسٹیج پر موجود علماء کرام، دیگر ذمہ داران، کارکنان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں قبلہ محترم امیر ضلع حیدرآباد امیر المجاہدین کو ایصال کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ میں نے قبلہ میرے استاد بھی ہیں تنظیمی طور پر، قبلہ مرکزی ناظم اعلیٰ غلام غوث بغدادی دامت برکاتہم عالیہ، آج سے 3 سال پہلے جب ہم کراچی میں تنظیم سازی کر رہے تھے تو وہ ایک فکر دی انہوں نے اس بات کی کہ ہم جو بھی کام ایسا کریں کہ وہ ہم شہداء کو ایصال کریں۔ اس کے بعد جب امیر مجاہدین کا وصال ہوا تو جب ان کا پہلا عرس آیا تو اس پر انہوں نے کچھ کیمپ لگانے کے لیے جیسے ایک فکر دی، ایک بتایا کہ بھی کیمپ لگائیں، اور یہ اس نیت سے لگا کہ ہم امیر مجاہدین کو اس کا ایصال کر رہے ہیں۔ کیونکہ میں آپ کو ایک بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ تحریک کا کوئی بھی کام اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو وہ عبادت سے خالی نہیں۔ پیر صاحب ایسا ہی ہے، کوئی بھی کام اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں، اپنے دفتر جاتے ہیں تحریک کے، آپ کسی میٹنگ پہ جاتے ہیں، وہ آپ کی عبادت سے خالی نہیں ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اس کا اصل حصول کیا ہونا چاہیے اس ورکر کنونشن کا۔ یہ تربیت جو ہمارے علماء کرام کر رہے ہیں، میں تو خیر جو تربیت حاصل کی وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، مجھے خود تربیت کی ضرورت ہے اور میں بھی اس جگہ پر تو نہیں پہنچا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر کیوں جمع ہوئے ہیں؟ ہم یہاں پر جمع ہوئے، ہم کس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں؟ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ دین کو تخت پہ لانے کے لیے، ایسا ہی ہے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے۔ لیکن کیا نظام صرف نعروں سے آ جائے گا؟ کیا نظام
صرف بڑے جلسے کرنے سے آ جائے گا؟ یقیناً اس سے تقویت ملتی ہے تحریکوں کو، اور آپ کی تنظیم عالم کفر کو جو ہے ایک میسج دیتی ہے، بالکل ہے۔ اور آج عالم کفر جو رکا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے رکا ہوا ہے کہ امین مجاہدین کے افکار نے اور ان کی للکار نے اور ان کے تیار کردہ ان کے شاگردوں نے، ان کے تربیت یافتہ نے عالم کفر کے ناک میں نکیل ڈال کے رکھی ہوئی ہے۔ لیکن ہم کب تک نکیل ڈال کے رکھیں گے؟ کیا ہمیں غالب نہیں آنا؟ یقیناً ہمیں غالب آنا ہے۔ ہم سے مراد دین نے، ہم دین کے لیے کام کریں تو دین نے غالب آنا ہے۔ اب اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ 15 جنوری بلدیاتی الیکشن، یہ پہلی سیڑھی ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخت پہ لانے کے لیے۔ اگر آپ نے اس میں کام کر لیا تو آپ یقین جانیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ خود کہیں گے کہ یار ہمارے لیے کام اتنا آسان ہو گیا۔ یہ جو ہمارے الیکشن سیل کے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آئے بھی ہیں حیدرآباد، پورے سندھ میں گئے میرے ساتھ، تربیت بھی کی ہے۔ کام کو اگر ہم نے کام سمجھ کے کرنا ہے تو پنکچولیٹی لانی پڑے گی۔ آج ہم جو ٹارگیٹس ہمیں ملے ہوئے ہیں، بھائی کہیں سے آواز آتی یار 2 مرتبہ الیکشن ملتوی ہو گئے، یا بھائی اب کیا کریں؟ کیوں؟ کیا ہو گیا؟ صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیں، ان کی حیات طیبہ دیکھ لیں، فتوحات بڑھتی گئیں لیکن رکے نہیں، اپنے پر ذمہ داریاں بڑھاتے گئے۔ فتوحات کا مطلب ہوتا ہے خود پر ذمہ داریوں کو بڑھانا، چین سے بیٹھ جانا نہیں۔ امیر مجاہدین اپنے کارکن کے اس کام سے بڑے خوش ہوتے تھے، وہ تقریر سے اتنا خوش نہیں ہوتے تھے جتنا وہ تنظیمی کام سے زیادہ خوش ہوتے تھے۔ بہرحال آپ نے اس چیز کی فکر بالکل نہیں کرنی۔ دیکھیں، آپ کا کام ہے، اپنا میٹر آپ کا جاری رہے گا، آپ کا بل بن رہا ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں یہ سارا بل بن رہا ہے، یہ ساری دہاڑی آپ کی لگ رہی ہے، اور اس کا جب بل آپ کے سامنے بروز محشر آئے گا نا، آپ بولیں گے کاش میں اس سے اور زیادہ کام کر لیتا۔ تو میرے بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے، خاص طور پر میرے امیدوار بھائی یہاں پر موجود ہیں، آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ نہیں ہم نے پمفلیٹ لگائے، جھنڈے لگائے، ہمارے جھنڈے سب ختم ہو گئے، ہمارا اشتہاری سارا مٹیریل سارا ضائع ہو گیا، یہ وہ نہیں۔ مسلمان وسائل ہیں، وسائل ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، آتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن امیر مجاہدین کی تربیت ہے، فرماتے تھے کہ مسلمان نے کبھی وسائل پر توکل نہیں کیا، اللہ کی ذات پہ توکل کیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے نکلنا ہے۔ میں پہلے بھی حاضر ہوا تھا، میرے بہت سارے ذمہ دار یہاں پر موجود ہیں، اور میں نے پہلے بھی گزارشات کی تھیں کہ آپ کے لیے کام بہت آسان ہے۔ ایک وارڈ کے اندر اگر آپ کا ایک ورکر روزانہ کی بنیاد پر، یار مجھے ایک بات بتائیں، آپ کی اگر ایک جگہ پر ایک یو سی میں ایک کینڈیڈیٹ جیتا ہے 1500 ووٹ لے کر کے، اور وہاں پر 4500 ووٹ ہیں، وہ 3000 ووٹ کہاں ہیں؟ میں خاص طور پہ آپ کے حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں، اور وہ حیدرآباد جو سنیوں سے بھرا پڑا ہے، جہاں کوئی بد مذہب آپ کو مشکل سے کوئی ڈھونڈتے ہوئے کوئی نظر آئے گا، تو وہ 3000 ووٹر کہاں ہیں؟ آپ نے اس تک پہنچنا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ ڈور ٹو ڈور نکلے، آپ گھروں پر نکلے، آپ امیر مجاہدین کا پیغام پہنچائیں ان تک، ان کے نمبر لیں، گروپس کے اندر ان کو ایڈ کریں، ان کو امیر مجاہدین کی فکر دیں۔ آپ دیکھیں وہ آپ کا ایسا ووٹر بنے گا کہ آپ کو گاڑی میں اس کو لے جا کے پولنگ اسٹیشن لے جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ہمیں ان تک پہنچنا۔ ابھی بھی بہت وقت ہے، آپ کے پاس تقریباً 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہے، اگر آپ چاہیں تو یہ کام بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، میں گفتگو تو بہت ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ظاہر بات ہے ایک تقاضا تھا اس کنونشن کا، مجھے بات کرنی تھی، اور اصل خطاب تو ہم جن کا سننے کے لیے آئے ہیں تو ان کی تربیت ہم انشاءاللہ یہاں سے لے کر جائیں گے، میں بھی اور آپ بھی۔ بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے، یقیناً میں پہلے آیا تھا، آپ نے کام کیا بھی ہے، ایسا نہیں کہ آپ نے کام نہیں کیا، میں خود رپورٹیں لے کر گیا ہوں، لیکن جہاں جہاں گیپس ہے اس کا فائدہ، آپ اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت تمام تنظیمیں جو ہیں وہ اپنے گھمنڈ کے اندر ہیں، وہ تنظیمیں جنہوں نے، اب میں اس پر نہیں جاتا،
آپ کے شہر میں جو اقتدار میں بھی رہیں اور رنرز اپ بھی رہیں، وہ اس وقت خوش فہمی میں ہیں، وہ اپنے غرور میں مست ہیں، اپنے نشے میں ہیں. آپ فائدہ اٹھائیں، آپ نکلے باہر، آپ لوگوں تک پہنچیں. اور ماشاءاللہ آپ نے یہاں پر حیدرآباد کے اندر صفائی مہم بھی کی، لوگوں کو بتایا. اور ہاں ایک بات یہ کہ ہم وہ جو کام کر رہے ہیں اس وقت، جو لوگ ابھی ہم نے سیلاب میں کام کیا، تحریک لبیک پاکستان نے، سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی، پنجاب میں بھی، KPK کے اندر بھی، یہ سب کیا تھا، یہ سب اس سلسلے کی کڑی تھی. کیوں کہ قائد محترم قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضی دامت برکاتہم عالیہ نے جب امیر المجاہدین کے وصال کے بعد ان کے سوئم پر تحریک لبیک پاکستان کا علم اپنا ہاتھ میں اٹھایا، تو ان کے پہلے الفاظ یہ تھے، یاد ہے وہ الفاظ کیا تھے؟ کہ ہم ہر ظالم کا ہاتھ روکیں گے اور ہر مظلوم کی آواز بنیں گے. یہ پورا تمہارا سیاسی بیان تھا اور ہم نے یہی کیا، تحریک نے یہی کر کے دکھایا. امیر محترم کی قیادت میں تحریک نے یہ کر کے دکھایا کہ تحریک ایک ایک گاؤں گوٹ گئی اور ہمارے زخمی جو ہمارے بھائی تھے، جن کے دل زخموں سے چور تھے، جن کو حکومتوں نے جو ہے وہ کرب کا نشان بنا دیا تھا، ظلم کا نشان بنا دیا تھا، ہم ان تک پہنچے اور ہم نے جو ہو سکتا تھا ان کے دل پر، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کی. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کے لیے کل سے ٹیمیں تشکیل دیں، UC سطح پر، وارڈ سطح پر، تب جا کر کے اس ورکر کنونشن کا آپ کا حاصل ہوگا. اور یہ نیت کر لیں کہ میں اس کام کے لیے نکل رہا ہوں کہ میرے قائد محترم کو اس کا ایصال ہو، اور یہ میں اپنے قائد محترم کو ایصال تحفے کے طور پہ دینا چاہ رہا ہوں. آپ نے ایک یہ کام کرنا ہے، لسٹ اپنے ساتھ رکھنی ہے، ایک ایک ووٹر کا آپ کے پاس نمبر ہو، اس کا نام ہو، اس کا ڈیٹا ہو. آپ کے الیکشن کے ذمہ دار اسلم بھائی کہاں ہیں؟ یہاں یہ ادھر ہیں، ادھر. یہ نوجوان اسلم ایڈوکیٹ صاحب، یہ دن رات لڑکا محنت کر رہا ہے، اور یہ میں اس کو دیکھتا ہوں گروپ میں ایکٹیو ہوتا ہے، یہ ہر UC ہر جگہ پر جاتا ہے، ایک ایک جگہ پر لوگوں کو ٹرینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو ایسے لوگ دیے ہیں مخلص، آپ ان سے فائدہ اٹھائیں اور ان سے سیکھیں کہ ہم نے کام کیسے کرنا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ یقیناً انشاءاللہ ہم اپنے ٹارگٹ ضرور اچیو کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قائد ملت اسلامیہ کے مشن پر، ان کی فکر پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری میں اپنی بات کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرتا ہوں کہ یہ سفر ہے کوئے جانا، یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. وما علیہ